سورہ یوسف پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قرآن نے کتنا خوبصورت انداز سے نیریٹ کیا ہے یہ سٹوری، کتنی زبردست انداز سے کہ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہتا ہے یوسف اپنے والد کو یا ابت انی رأیت، یہ جو جیسے بچہ ہوتا ہے نا کہ بابا میں اس طرح دیکھ رہا ہوں، یہ ایک یعنی زبردست انداز سے قرآن کی حکمتیں، قرآن کل میں پچھلے دنوں میں آج کل میں ایک تفسیر پہ کام کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، تو تفسیر تو بیسیکلی ان کا ہے، میں وہ نیریٹ کرتے ہیں، میں لکھتا جاتا ہوں، سر تختی یا اس طرح کچھ کہہ لیں، سندھی میں ہے۔ تو ایسے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن کو یعنی اگر اور مزید عمق میں جائیں، اس کے اندر اس کی گہرائیوں میں جائیں، تو ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تفسیر کرنی چاہیے۔ اب مثلا 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن کے اندر لفظ قرآن اور کتاب کتنی مرتبہ آیا ہے، تو پتہ چلا کہ لفظ قرآن زبر زیر پیش کے ساتھ قرآن مجید میں کم و بیش 70 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا، لفظ کتاب بھلا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ لفظ کتاب 267 مرتبہ آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا کے پاس، اللہ کے پاس کوئی الفاظ اور نہیں تھے؟ یعنی آپ کوئی لفظ اٹھائے نا، کوئی الفاظ، لفظ اللہ آپ قرآن میں دیکھیں کتنی مرتبہ آیا ہے، تو ایک کرٹیک ہو کر اگر کوئی سوال کرے کہ کیا خدا کے پاس، اللہ کے پاس لفظ اللہ کے علاوہ کوئی، الذی آپ دیکھیں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، الذین، لیکن جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں جس ورڈ کو بھی اٹھائیں آپ کو بہت زیادہ ریپیٹڈ، آمنو، کفروا، ایسا لگتا ہے جیسے ریپیٹڈ ورڈز ہیں، لیکن جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو ہر لفظ ہر آیت کے اندر اس طرح سمویا ہوا ہے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پلیسمنٹ کی ہے کہ نیا نہیں لگتا،
اس کا مفہوم، اس کی معنی، اس کے مطلبات، اس کی وجوہات، اس کے سیاق و سباق کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں قرآن کیوں استعمال ہوا، یہاں قرآن کسی اور قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون یا تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ، قرآن کو مختلف انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اسی طرح لفظ کتاب کو دیکھ لیں، کتبن آیا ہے، کتاب آیا ہے، کتابن آیا ہے۔ کل ایک اور میں لفظ دیکھ رہا تھا، ہم بار بار سنتے رہتے ہیں یا کل نفس ذائقۃ الموت، تو کل نفس ذائقۃ الموت کی جو آیت، یعنی جو یہ جو فریز ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، عنکبوت میں آیا، انبیاء میں، اور ایک اور بھی جگہ ہے وہاں پر آیا ہے۔ لیکن جو لفظ ذاق ہے، ذائقت کہتے ہیں چکھنا، تو ذاق تذوقوا فذوقوا عذاب النار التي، یہ جو ذاق کا جو روٹ ورڈ ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، یہ تقریباً کم و بیش 25 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے، یعنی ایک لفظ ہے ذاقہ، لیکن اس کا جو استعمال ہے، اب کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون، یہاں پر کچھ اور سیاق و سباق ہے، کسی اور جگہ پر کوئی اور سیاق و سباق ہے۔ تو قرآن نے جس طرح قصص کو نیریٹ کیا ہے، ایسی خوبصورتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اب یہ بچے کی زبان ہے، لیکن اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی، کوئی شاعر بھی ہے، شعراء جتنے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد یا اس دور کے اندر، کہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ایک عام شاعر کی زبان ہے، تو کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے کہ قرآن جیسی کوئی آیت لائی جائے، کہ جیسے فرمایا گیا کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من، تو قرآن مجید کے اندر جو ہے اتنی جگہ ہے ریسرچ کی، اتنی جگہ ہے تحقیق کی، کہ ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سارا کام باقی ہے۔ تو قرآن کو یہ جو کورس ہے ہمارا قرآن فہمی، میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹیپ ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے، اب a little اسٹیپ ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے، لیکن اس سے زیادہ کام ہو رہا ہے جو کہ آپ اور ہمیں کرنا چاہیے، یا اس سے زیادہ ایسی چیزیں جہاں پر کام کی ضرورت ہے، جو میڈیکلی، میں ڈاکٹر صاحب سے کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں، میڈیکل قرآن میں دیکھیں ایمبریولوجی کو کتنی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا قرآن مجید کے اندر، یعنی جس کی جو فیلڈ ہے، ہم کئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ سوشولوجی جو ہے نا ہمیں سمجھا دے قرآن سے، میں کہتا ہوں قرآن میں آپ کوئی ٹاپک تو دیں، کوئی موضوع تو دیں جو قرآن میں ہم سے دیکھتے ہیں، اور جو موضوع اٹھائیں، جو ٹاپک اٹھائیں، تو موضوعاتی بحث قرآن مجید میں بہت کم ہوئی ہے۔ ہم نے قرآن کو ایک یعنی معاذ اللہ نعوذ باللہ اس طرح کہنا نہیں چاہیے، لیکن عام کتاب سا جو سمجھ کر اور قرآن کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں قرآن صرف دم درود کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف ہماری نمازوں کو قبولیت کا شرف بخشنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے، انڈرسٹینڈ کرتے جائیں گے، یعنی کوئی ورڈ اٹھائیں نا، میں کہتا ہوں کوئی، ہم تو ابھی تفسیر میں کام کر رہے ہیں، تو جب بھی کوئی ایک ایک ورڈ اس قرآن کی شان ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے نیا ہے، یہاں پر کچھ استعمال ہوا ہے، وہاں پر کچھ ہی کسی اور سیاق و سباق میں استعمال ہوا ہے۔ اب صرف اگر یہی لفظ دیکھا جائے ذاق یا ذوق یا کل نفس ذائقۃ الموت، تو اب دیکھیں 25 مرتبہ آنا، یہ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی عام سا بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ قرآن میں ریپیٹڈ ورڈز ہیں، کہ اللہ کے پاس اتنے واسٹ ووکیبلری نہیں تھی کہ کوئی اور اس کے ہم معنی لفظ استعمال کرتے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، لیکن سیاق و سباق دیکھیں کہ کس سیاق و سباق میں، اور چکھنا چکھانا یہ وہی ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو کہے کہ آپ کتنا بھی بڑے ہو جاؤ، لیکن جیسے ہم ایک دوسرے کو وارن کرتے ہیں کہ بچہ کچھ بھی کر جاؤ، لیکن تمہیں یہ سزا دوں گا، تمہیں یہ چکھنا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو اتنی خوبصورت انداز سے جو ہے نا یعنی ہر آیت کے اندر رکھا ہے کہ وہاں پر سیاق و سباق دیکھیں تو وہ آپ کو لفظ نیا نہیں، نیا ہی لگتا ہے، پرانا نہیں لگتا، بار بار ریپیٹڈ نہیں لگتا۔ جیسے الذی دیکھ لیں، آمنو دیکھ لیں، کفرو دیکھ لیں، بندہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار اریٹیٹ ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر، تعداد بار بار ریپیٹڈ ورڈز، لیکن قرآن میں آپ نہیں ہوں گے۔
تو یہ جو نیریٹ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹوری کو، کتنی خوبصورت انداز ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، ایک بچے کی جو توتلی آواز یا اس کی جو خواب یا اس کو کس طرح انداز، کتنے خوبصورت انداز سے نیریٹ کیا قرآن نے کہ میں اتنے تارے دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ شمس اور قمر جو ہے وہ مجھے رأیتہم لی، میں نے دیکھا ہے ان کو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ اب یہاں دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں یعنی کہا، یا اللہ نے ان کو یہ نہیں بتلایا کہ ان اخوانوں کا، مثلا کیونکہ اوپر بھائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھائیوں کو نیریٹ نہیں کرنا کیونکہ تمہارے بھائی کا بھی دشمن نہ بنے، تو یعنی یہ نیریٹ کرنے کا اتنا ہی انداز خوبصورت ہے کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ تم اپنا جو خواب ہے وہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ ہم یوں کہتے ہیں نا کہ یہ بات بھائی کو نہیں بتانا کل کو تمہارے خلاف نہ ہو جائے، تمہارا بھائی تمہارے، لیکن یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بھائی تمہارے خلاف نہ ہو جائے، شیطان تمہارے خلاف نہ ہو جائے، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو یعنی قرآن کی جو لینگویج ہے، اسینس ہے اس کا، جب آپ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے اور مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی یہ یعنی وہی بات ہے کہ اللہ نے اس زبان کو کیسے نیریٹ کیا ہے، اس قصے کو، اور یہ نیریٹ کرنا عام یعنی جو کتاب ہے اس کا کام نہیں ہے۔ کیوں وجہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں اور ابھی بھی کیونکہ میں تو اس ریسرچ کے میدان میں ہوں اور تحقیق کے میدان میں ہوں، تو اتنا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور جتنا کام کر رہے ہیں اس کے بعد بھی جو لفظ دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ لفظ نیا ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے، یہ لفظ نیا ہے، اس پہ تحقیق کرنا چاہیے، اس کو یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا۔ تو قرآن کا جو ہے وہ شان بہت یعنی ایک عامی کتاب ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین نے اپنا کام کیا، کسی نے حدیث کے ذریعے قرآن کی تشریح کی، کسی نے لغت کے ذریعے قرآن کی تشریح کی، لیکن اب بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو باقی ہیں، جو کرنے کو ہی ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. اب ان کے جو طریقہ ہے اپنے والد کو منانے کا کہ ہمارے ساتھ جانے دیں ان کو، اور یہ جیسے ہم کسی کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ٹیکس ہم کھیلتے ہیں والدین سے، یا کسی کے ساتھ اگر کسی کو مارنا ہو یا کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہو، تو اسی طرح کا انداز ہم بھی رکھتے ہیں کہ نہیں میں تو اچھے کے لیے جو ہے نا وہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور مجھ سے زیادہ پاسدار کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے ان کو زبردست انداز سے نیریٹ کیا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے والد کو منا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو، ہمارا تو بھائی ہے. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. اب اگین اگر یہاں دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تھوڑا سا خوف ہے، اگر آپ اس کو لے جائیں گے تو کچھ ہو نہ جائے. اب خدا کے نبی کو کیا یہ نہیں پتہ ہو سکتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیکن اللہ کی جو دی ہوئی ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں بچوں کو دینا اور قربان کرنا، ان کی قربانی کو قبول کرنا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. لیکن ان کا انداز دیکھیں، یہ سب ٹیکس یہی ہوتے ہیں جو ہم آج کل کی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں. اور پھر وہی جو خوف اور وہی جو ان کے دل کے اندر جو ایک وہ تھا، وہم و گمان تھا، انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اسی کو ہم استعمال کریں. اور واپسی پہ جب وہ مکر بنا رہے تھے اور ترتیب بنا رہے تھے کہ کس طرح اس کو ہم نے پروسیڈ کرنا ہے فادر کے سامنے، ابو کے سامنے، اسی انداز کے اس سے پروسیڈ کیا تاکہ زیادہ جو ہے نا ان کو، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو گیا. تو بڑا زبردست قرآن نے قصص جب بھی دیکھیں سورہ یوسف کے علاوہ بھی تو بڑے خوبصورت انداز سے، مریم علیہ السلام کا اب قصہ دیکھیں سورہ مریم کے اندر، تو بڑے خوبصورت انداز سے اس کی پاک دامنی کس طرح اس کو بیان کیا ہے، بڑا بہترین انداز ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، یہ
جی فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون یشعرون. ڈاکٹر صاحب عین کو پیش ہے، لا یشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. اب وہ جو ڈرامہ انہوں نے بنایا اس کو پھر وہ نیریٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا ہم تو جا رہے تھے اور وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. ایک تو انہوں نے یہ کہا، دوسرا یہ کہا کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.